میں پھر آج بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بات کہی تھی میں نے کہا تھا سنو، ہماری ماؤں کی گود اجڑ گئی ہے، اللہ سے نیک گودے مانگو، خالی سجدوں میں رونے سے نہ صلاح الدین نہیں آنے والا، خالی نعرے لگانے سے صلاح الدین نہیں آئیں گے، اب عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ مطالعہ بہت وسیع ہے ناظر رضا بھائی کا، یہ تمام تر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، بہت بڑا نام تاریخ میں صلاح الدین ایوبی کا، آج بھی بیت الاقدس کو صلاح الدین کا انتظار ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے، پھر خدا کی رحمتوں سے، اس کی رحمتوں کے پردوں سے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، آئے گا آئے گا۔ واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، یا رسول کوئی وارث پاک کا چاہنے والا ہے، کوئی مدار پاک کا چاہنے والا ہے، کوئی صابر پیا کی گلیوں کا منگتا ہے، کوئی احمد رضا کے در کا فقیر ہے، سارے ہی اللہ والوں سے پیار کرنے والے، لیکن سنیں کبھی مجاہدوں کو بھی سنیں۔ صلاح الدین ایوبی جس نے بیت المقدس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا، اور ظالموں تمہیں کیا لگتا ہے صلاح الدین ڈر جائے گا؟ کہا تھا میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، رب کا شکر ہے میں نے پڑھائی عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں کی ہے، سبحان اللہ سبحان میں نے غوث پاک کے مدرسے میں پڑھائی کی ہے، اور کہا تھا یہ جو 70,000 میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ ساری بغداد والے سے پیار کرتے ہیں۔ پتا چلا جب بھی انقلاب لائیں گے یہ ولیوں کے چاہنے والے لائیں گے، سبحان اللہ۔ ہاں یہی ولیوں کے چاہنے والے انقلاب لائیں گے، یہی غوث کے ماننے والے پھر سے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے۔ وقت بدلے گا جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا بیت المقدس کو، اور اس کے بعد جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم آنکھ میں آنسو تھے اور دیکھ کے رو رہے تھے، روئے۔ کسی نے کہا کیوں روئے؟ کہنے لگا یہ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا کہ نہیں۔ پھر جب دشمنوں سے گفتگو ہوئی جو قیدی بنے، انہوں نے کہا تھا صلاح الدین آج تو تم نے فتح کر لیا، جب تک تم ہو تب تک تمہارا ہے، پھر یہ ہمارا ہو جائے گا، پھر کون آئے گا؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا پھر سے کوئی صلاح الدین آ جائے گا، تو اس نے کہا تھا ہم تمہاری بہن اور تمہاری بیٹیوں سے وہ گودے چھین لیں گے جن میں پھر سے کوئی صلاح الدین آئے، کام تمہاری بہن بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ قیامت تک اب وہ کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا نہیں کر سکے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، انہوں نے جو کہا تھا کیا کہ انہوں نے کر دکھایا۔ آپ کہیں کیسے؟ برا نہ مانیے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داؤ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ غور کیجئے گا، حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے جس سے نکاح ہوتا ہے، اس خاتون کی پاکیزگی اور طہارت کا عالم یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کو دیکھا تک نہیں، اس کے کانوں کے پردوں کے پہروں کا عالم یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی، اس کی آنکھوں پہ حیا کے ایسے پہرے تھے، اس نے کبھی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں۔ آج بتاؤ کیا ایسی بیٹیاں ہیں؟ آج ڈھونڈے سے نہیں مل رہی، کہاں گیا ہمارا پردہ؟ کہاں چلی گئی ہماری طہارت؟ جتنا پیسہ آیا ہم اتنے بگڑ گئے، جتنا پیسہ آیا ہم اتنے بگڑ گئے۔ میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ کئی بار جانا ہوتا ہے ولیموں کی دعوت میں، کیا یہ بغیرتی نہیں دیکھی گئی؟ جہاں پہ مرد بغیرتی کے ساتھ کھاتے ہیں وہیں پہ عورتوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے، بال کو لے گئے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، کتنے غیرت والے تو بھوکے لو اٹھاتے ہیں، ایک لقمہ تک کھانے کا نہیں کھاتے ہیں۔ کیا یہی دین دیا تھا میرے نبی نے؟ کیا اسی کو شریعت کہتے ہیں؟ پیسہ آیا تو ہم ایسا خدا کو بھول گئے۔ یاد رکھیے گا ہر دولت کا ہونا اچھا نہیں ہے، رب سے کہا کرو مالک اگر دولت ہے تو عثمان غنی والی دولت دینا، ہمیں قارون والی نہیں، عثمان غنی والی دولت۔ وہ کون سی دولت ہے؟ عثمان غنی کی دولت وہ ہے جو دین پہ بھی نثار ہے، مصطفیٰ کے قدموں پہ بھی ہر دم نچھاور رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اللہ سے ایسی دولت مانگو۔ کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی، بڑی ترقی۔ پہلے برات رتھ میں جاتی تھی، لڑکی والے کے گھر رات رکتے تھے،
اور اب تو اتنی ترقی ہو گئی، کتنی بھی لمبا ہیلی کاپٹر سے دولہا جا رہا ہے نا. میرے مرشد نے کہا تھا فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے. ہاں بھائی سمجھے ذرا، کتنی بھی دور کی مسافت ہو منٹوں میں پوری ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے ترقی کی ہے. میں نے کہا کیا ترقی کی؟ کہا پہلے چراغ جلتے تھے بھائی لوجن لگ گئی، اب مرکری آ گئی، اس سے بھی کم کرنٹ میں زیادہ لائٹ دینے والی یہ لائٹیں لگ گئی ہیں. اتنی ترقی انسان کر گیا. میں نے کہا خدا کی قسم آج لائٹ بڑی ہے، نظریں کم ہو گئی. پہلی مائیں چراغ کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی، آج دن کے اجالے میں ماں کو بیٹی کے کرتوت دکھائی نہیں دیتے. اس سے بھی بڑا اندھاپن کیا ہوگا؟ آج بہن کو ننگا کر کے بھائی فخر کرتا ہے، اسے غیرت نظر نہیں آتی، اس سے بھی اندھاپن کیا ہوگا؟ میں تو کھل کے کہتا ہوں وہ اندھیرا بھی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. کس ترقی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ؟ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ آج رشتے کی بات آئے نا تو کنیز فاطمہ کوئی ڈھونڈنے والا نہیں. اپنے وقت کی ملکہ حسن ملے، امیر زادی ملے، اتنا دولت لے کے آئے کہ نسلیں بیٹھے بیٹھے کھا لیں. میں کہتا ہوں دماد نہیں، کتے ہو گئے لوگ، کتے ہو گئے لوگ. میں کل کے کہتا ہوں آج میرے آگے بیٹی ہے، کل آپ کے آگے بیٹی آنی ہے. خدا کی قسم ساتھ بیٹی باپ پال لیتا ہے لیکن بال سفید نہیں ہوتے ہیں. 9 بیٹیوں کا خرچہ باپ اٹھا لیتا ہے، بال سفید نہیں ہوتے ہیں. کب بال سفید ہوتے ہیں؟ جب ایک بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے، جب باپ کی کمر جھک جایا کرتی ہے، بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے. بتا تو صحیح اب تو جوانی آنی چاہیے تھی، ذمہ داری پوری کر رہا ہے، بال سفید کیوں ہو گئے ہیں؟ بیٹی کا بوجھ نہیں تھا، آنے والے داماد کی بھوک نے اس باپ کو بوڑھا کر دیا ہے جس نے 7 بیٹیوں کو دل کا ٹکڑا بنا کے پالا تھا. جب دروازے پہ کتے آئے آ کر کے جسم کو نوچنے کی حسرت تھی، پیسہ بھی مانگا، بیٹی بھی مانگی. کتنے غریب باپ کو پیسے نہ دے کر کے بیٹیوں کی مایوسی دیکھ کر کے زہر کھا کے مر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مرنا غلط ہے لیکن مرنے والے سے حساب بعد میں ہوگا، امیر زادوں سے حساب پہلے ہوگا. جب رب نے تجھے دولت دی تھی تو غریب کی گلے کا پھانسی کا پھندا کیوں بنا؟ جب رب نے تجھے پیسہ دیا تھا تو غریبوں کی مصیبت کیوں بنا؟ رب نے تجھے نوازا تھا تو امیر زادی نہ ڈھونڈتا، حسن کی ملکہ نہ دیکھتا، سیدہ فاطمہ کی گھر کی کنیز دیکھ لیتا، اسے گھر کی عزت بنا لیتا. خدا اپنی رحمت سے تیری قبر کو جنت بنا دیتا. واہ 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 سبحان اللہ، ہم ہی نے دماغ خراب کیا. کیا بات ہے. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا. غلطی ہم ہی نے کی ہے. میں کہتا ہوں ممبر والوں کی لاپرواہی رہی. ہمیں جس نے اٹھ کے 500 دے دیے، ہم نے کہا جسے جنتی دیکھنا اسے دیکھ لے، بھلے ہی وہ شراب کا پیسہ لایا ہو یا سٹے کا لایا ہو، بھلے اس کے یہاں بزنس پیاز کا ہوتا ہو، کسی بھی چیز کا ہوتا ہو. ہم نے نہ کیا کیا، خدا کی قسم ہم نے کہا جنتی دیکھ لو. اتنی سستی جنت؟ اگر سستی جنت ہوتی تو کربلا میں 72 لاشیں نہ ہوتی. یہ فری بانٹنے والے جنت مجھے بتائیں کہ امام سجاد کے سجدے یاد نہیں؟ امام زین العابدین کی ریاضتیں یاد نہیں؟ فری جنت بانٹنے والوں مجھے بھی بتاؤ کہاں بٹتی ہے. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم 2 چیزیں کہیں بھی مل جائیں مجھے بتا دینا، میں کسی بھی قیمت پہ خرید لوں گا. نمبر 1 جنت کا ٹکٹ، کسی بھی قیمت پہ فری بانٹنے والا مل جائے اس کا نمبر مجھے دے دو، میں جنت لے کے آؤں گا. نمبر 2 گزرا ہوا وقت کہیں بکتا ہو تو بتانا، نکلی ہوئی عمر کہیں ملتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں کسی بھی قیمت پہ جا کے خرید لوں گا. وہ بھائی جو وقت گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. آج اللہ نے مہلت دی ہے نا تو اسی میں یہ نیکیاں کر جاؤ یہ نیکیاں. کیا رشتوں کا معیار آج حسن نہیں ہے، بغیرتی نہیں ہے؟ رونا آتا ہے کل تک جو دوسروں کے اندر رسم تھی آج ہمارے اندر آ گئی. ذرا سا پیسہ کیا بڑھ گیا، اب انگوٹھی پہنا کے رشتے ہو رہے ہیں. اب اسٹیجوں پہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے، غیرت کا جنازہ نکل گیا. او بھائی ادارا رویے بدلو. کیا لگتا ہے
کہ یہ لگتا ہے کہ یہ انگوٹھی پہنانے سے عزتیں بڑھ جائیں گی؟ ہمیں رب نے بیٹیوں کی عزت کا محافظ بنایا. ان نظروں میں حیا کے پہرے تھے، آج ختم ہو گئے. کیوں؟ کہہ رہا آنا بیٹی کا کیا کہتے ہیں اس کو، رشتے کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ انگیجمنٹ. انگیجمنٹ. پرپوزل کیا کیا نام بےغیرتی کے دے رکھے، جو کل تک یہود و نصارہ کی اولاد کے کام تھے آج محمد عربی کے غلام کر رہے ہیں. میرے نبی نے کتنی عزت کی ہے جانتے ہو؟ میرے نبی کی چہیتی لاڈلی زوجہ ام المومنین، سچے باپ کی سچی بیٹی، پارسا باپ کی پارسا بیٹی، جنتی باپ کی جنتی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے. میرا نبی آ رہا ہے، سنیں میرا نبی آ رہا ہے. یہ وہ ہے جو مالک جنت بن کے آیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرا نبی آ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی. کس چیز کی؟ زور سے کس چیز کی؟ قرآن کی تلاوت کی آواز. میرے نبی کے قدم رک گئے. آج ریل بنانے والی بیٹی اور بغیرتی سے باپ کہتا ہے رشتے والے دن میری بیٹی کے 3 ملین فالوور ہیں. ہاں میری بیٹی اتنی مشہور ہے انڈیا میں کہ ورلڈ لیول پہ 3 ملین فالوور اس کے ہیں. تجھے کیا پتا فالوور کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، کسے فالوور کہتے ہو؟ ایک یوٹیوبر کا جنازہ 3 دن تک ہاسپٹل کے باہر رکھا رہا، ایک بھی چاہنے والا صورت دیکھنے تک نہیں آیا تھا. بڑے بڑے فالوور 4-5 ملین فالوور تھے. 3 دن تک میڈیا میں اخبار میں یہ خبر شائع کی گئی 5 لاکھ ملین 5 ملین اس کے سبسکرائبر اس کے فالوور تھے. ایک بھی چہرہ دیکھنے نہیں آیا. میں نے کہا لعنت و فالووروں پہ، اگر عاشقی دیکھنے گئے تو تاج الشریعہ کے چل کے تھے. جب جنازہ اٹھا تھا خدا کی قسم کندھا دینا تو بڑی بات ہے، بریلی میں قدم رکھنے کی جگہ لگی تھی. بتاؤ وہ کون سا چینل تھا جس نے یہ عزتیں دی تھی؟ آج بھی ان کے مدار سے آواز آتی ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ. او بھائی باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی کے 3 ملین فالوور ہیں. غیرت کار عبداللہ سمعی نے کہا تھا سنو ابو صالح، میری بیٹی نے آج تک غیر محرم کو دیکھا نہیں، میری بیٹی کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا. تو کہتا ہے 3 ملین روز دیکھتے میری بیٹی کو. یہ عزت کی بات ہے. یاد رکھ اگر 3 ملین فالوور ہے تو اس کی گود میں صلاح الدین نہیں بلکہ ابلیس پیدا ہونا ہے. کھل کے بات کرتے ہیں ہم. کیا بات؟ میں چاپلوسی کر کے پیسے لے کے نہیں جاؤں گا. میری عادت ہے تاکہ صاف بات کہوں، اور مزاج یہی ہے. یاد رکھو زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ رویے؟ اور پھر میری بیٹی کے 3 ملین ہے کرے تو بتا ورنہ 1000 رشتے لے کے آ. نہ لے کے جائے کچھوچا شریف بھوت اتروانے تو بات کریے. ہاں اگر نیر کا پانی نہ ڈالنا پڑے تو بات کرنا، یا تو نیر سنبھالے گا یا پھر بڑا پیر سنبھالے گا. کیونکہ تو وہ لے کے آیا جس کے سوشل میڈیا پہ 3 ملین فالوور تھے. کاش وہ لے کے آتا جو فجر میں قرآن پڑھتی تھی تو زیارت کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے. ایسی بہو لے کے آتا جو تلاوت کرتی تھی تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی تھی. آ کے کہہ رہا مولانا بیوی کے بھوت نہیں اترتے. میں ہاتھ پہلے ہی جوڑ لیتا ہوں بھیا بھوت پریت سے اللہ بچائے. نہ میں دیکھنے کا کام کرتا ہوں نہ میں اتارنے چڑھانے کا کام کرتا ہوں، میں دور رہنا چاہتا ہوں. کہتے بڑا مقرر ہے تجھے بھوت اتارنے نہیں آتے. میں نے کہا سن، بھوت اس کے اتریں گے جس پہ چڑھے ہو، جو سر سے لے تک خود بھوت نہیں ہو اس کے بھوت نہیں اترا کرتے ہیں. خدا کی قسم ایک بھی بھوت نہیں آئے گا ڈانس
منظر نہیں، تو فیس بک والی نہیں، کنیز فاطمہ زہرا لا، قدم اس کے ہوں گے، کرم خدا کا آنا شروع ہو جائے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔